الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وقال تعالى في موضع آخر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہر انسان کی چاہت، ہر انسان کی مشیت اللہ رب العالمین کی چاہت اور اس کی مشیت پر منحصر ہوتی ہے. انسان کوئی کام کرنے کا لاکھ ارادہ کرے، کوئی کام کرنے کی لاکھ کوششیں کرے، اگر اس کام کے اندر اللہ کی مشیت شامل نہ ہو، اللہ کی چاہت اس کے اندر شامل نہ ہو، تو انسان لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے یہ واضح ہوا کہ انسان کی چاہت، انسان کی مشیت اللہ رب العالمین کی مشیت پر، اللہ رب العالمین کی چاہت پر منحصر ہے. انسان جب چاہے گا
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انسان وہ کام کر سکے گا، اور اگر انسان چاہ لے لیکن اللہ رب العالمین اس کو نہ چاہے تو انسان لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 29 کے اندر، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے لوگوں تم کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرو، کوئی بھی چاہت تمہارے اندر پیدا ہو تو وہ کام تم اسی وقت کر سکتے ہو جب اللہ رب العالمین کی چاہت، اللہ رب العالمین کی مشیت تمہارے اس چاہت کے اندر شامل ہو جائے، اللہ رب العالمین کی توفیق تمہارے اس چاہت کے اندر مل جائے، تبھی وہ کام تم کر سکتے ہو، ورنہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود، لاکھ نتیجہ اخذ کرنے کے باوجود، لاکھ پلانی کرنے کے باوجود بھی وہ تم کام نہیں کر سکتے اگر اللہ کی مشیت شامل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ واضح کیا کہ انسان کی چاہت کے اندر، انسان کے ارادے کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی چاہت شامل نہ ہو، اللہ رب العالمین کی مشیت شامل نہ ہو تو انسان کوئی بھی کام، چاہے دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ کا ارادہ اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اور اللہ نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، دنیا کا کوئی نبی، کوئی رسول ہو، جب تک اس کے ارادے کے اندر، جب تک اس کے چاہت کے ساتھ اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت نہ مل جائے، تب تک رسول بھی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے اسلام کی اور ہدایت کی کوشش کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، اللہ رب العالمین کو یہ عادت پسند نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا سورۃ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے رسول آپ چاہ کر کے، آپ ارادہ کر کے کسی بھی شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کے راستے پر آپ چاہ کر کے بھی کسی کو نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہ نہ لے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے اللہ کے رسول آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ کی چاہت اور آپ کی مشیت ہو لیکن اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نہ دینا چاہے تو آپ چاہ کر کے بھی اپنے چچا کو دین کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے ذریعہ بھی اللہ نے ایک بڑا پیغام دیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، دنیا کا بڑا سا بڑا بادشاہ ہو، دنیا کے سپر پاور ملک ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، کوئی کام کرنے کی مشیت کرے، سوچے، لیکن اگر اس کے اس ارادے کے اندر، اس کے مشیت کے ساتھ اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ مشیت نہ ہو تو آدمی بڑا سا بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے، آپ بھی کوئی کام کرنا چاہے، لیکن اگر وہ کام اللہ نہیں چاہتا ہے تو آپ بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے، اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تاکید کی ہے، اس بات کو مکلف بنایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے، کوئی جائز کام کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے اس ارادے کے اندر اللہ کی مشیت کو شامل کرے، اللہ کی توفیق کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان انشاءاللہ کہہ لیا کرے کہ بھائی میں یہ کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا،
اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کو اس بات کی تاکید کی ہے، اس بات کو مکلف بنایا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان کوئی جائز کام کرنے کا ارادہ کرے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، کوئی بھی کام اگر جائز کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کے ارادے کو شامل کرے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور کہے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ہر مسلمان کو مکلف کیا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں یہ چاہ رہا ہوں یہ کام کرنے کا، میں یہ چیز کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ گویا کہ یہ انشاءاللہ کہہ کر کے ایک آدمی اپنے عاجزی اور اپنے انکساری کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے پیغام دیتا ہے کہ اے اللہ یہ کام کرنے کی طاقت ہے، اے اللہ میرے پاس اگرچہ طاقت ہے، ساری سہولتیں اگرچہ اللہ موجود ہے، لیکن اے اللہ اگر یہ تیری اس کے اندر مشیت شامل نہ ہو، تیرا ارادہ اس میں شامل نہ ہو تو اے اللہ میں چاہ کر کے بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہر مسلمان کو کوئی بھی جائز کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انشاءاللہ جو ایک جملہ ہے انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے بدلاؤ لے کر کے آتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے کا کام یہ انشاءاللہ کہتا ہے۔ لیکن آج مسلمان اللہ کی مشیت کو درکنار کر دیا، اپنی طاقت پر، اپنی سہولت پر، اپنی مال و دولت کے اوپر انسان تکبرانہ انداز میں کرتے ہوئے اللہ کی مشیت کو ٹھکرا دیا ہے، انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ کا فائدہ کیا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، اگر انسان اپنی زبان سے انشاءاللہ کہتا ہے، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہتا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سے بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے، اس کو بڑی سے بڑی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور بڑی سے بڑی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے۔ یہ پیغام ہم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اس لیے کہ وہ بیٹا، وہ لختے جگر جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، بڑھاپے کے اندر لاٹھی کا سہارا، لاٹھی کا کام دینے والا تھا، اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے لختے جگر کو آپ ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ملنے کے بعد، حضرت ابراہیم کو اللہ حکم دینے کے بعد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس آئے۔ قال یا ابتی، حضرت ابراہیم نے کہا یا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے یہ بتا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ ابو جان، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 1 2 3 4 کے اندر 2 سے لے کر کے 4 تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اے بیٹے میں تجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟
واقعی یہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے لیے کہ ایک باپ اپنے لگتے جگر کو جو کئی آرزوؤں کے بعد، کئی سہاروں کے بعد پیدا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے چھری لے کر کے اپنے بیٹے کے گلے پر ریتے اس کو ذبح کرے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو بیٹے نے بھی کہا کہ ابو جان آپ کر گزریے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے اللہ کی مشیت کا حوالہ دیا، اللہ کی چاہت کا حوالہ دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک انسان بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنس جائے، بڑی سے بڑی آزمائش میں پھنس جائے اور انشاءاللہ کہہ کر کے دعا کرے، انشاءاللہ کہہ کر کے اللہ کا مشیت کا اور اللہ کا سہارا لے، تو اللہ بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب حضرت اسماعیل نے اللہ کی مشیت کا حوالہ دیا، اللہ رب العالمین کی چاہت کا حوالہ دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور قریب تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیتے، ہم نے حضرت ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم بس کیجئے، ہم تو صبر کرنے والوں کے لیے، آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے حضرت اسماعیل نے اتنی بڑی آزمائش میں، اتنی بڑی مصیبت کے گھڑی میں اللہ رب العالمین کی مشیت کا حوالہ دیا، اللہ کی چاہت کا حوالہ دیا کہ اے ابو جان اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گویا کہ حضرت اسماعیل نے یہ بھی واضح کیا جب اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کی چاہت ہوگی تب آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ بھی مجھے صبر کرنے والوں میں سے نہیں پا سکتے۔ گویا کہ ایک نبی بھی اللہ کی چاہت کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے اس پیغام سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا۔ تو معلوم ہوا کہ انشاءاللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر آزمائش میں ڈالا گیا، آدمی اگر مصیبتوں میں ڈالا گیا تو انسان اگر انشاءاللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے، آزمائشوں سے نجات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواب دیکھا کہ میں مکہ کے اندر جا کر کے اپنے مسلمان صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، حالانکہ اس وقت مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو روک لگا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اپنے صحابہ کے سامنے آ کر کے ذکر کیا، صحابہ کے سامنے آ کر کے اس کا تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے بھی عمرہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن کس سال ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں بتلایا کہ اسی سال ہوگا یا اگلے سال آپ عمرہ کرنے جائیں گے۔ جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے، آپ کو حدیبیہ کے مقامات پر آپ کو روک دیا گیا، آپ کو عمرہ جانے نہیں دیا گیا۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ عمرہ کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، میں نے خواب تو دیکھا تھا، لیکن کس سال ہوگا میں نے اس کی تعین نہیں کی تھی کہ اسی سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی،
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 27 نازل کی اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے رسول کے خواب کو سچا کر دکھائے گا۔ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر امن و امان کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، پرامن کے ساتھ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اپنے سر کو مڈائیں گے، اپنے سر کے بال کو چھلوائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہا اور کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد اپنے سارے صحابہ کے ساتھ، اکثر و بیشتر صحابہ کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور عمرہ کی ادائیگی کی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے بھی یہ انشاءاللہ کا لفظ فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ تو انشاءاللہ کی یہ برکت ہوتی ہے کہ جہاں مسلمان کے کام نہ ہونے والے ہوں، اگر انشاءاللہ کہہ کر کے وہ کام آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ نہ کہنے کے نقصانات کیا ہیں؟ نہ کہنے کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر آدمی انشاءاللہ نہیں کہتا ہے، کسی بھی کام کرنے کا عزم کیا، کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کیا، انشاءاللہ نہیں کہتا ہے تو وہ کام اس کا ادھورا رہنے کے پورے چانسز ہوتے ہیں، پورے موقع ہوتے ہیں کہ اس کا کام ادھورا ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ کا بھی کام نہیں ہوا، آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو آدمی جب انشاءاللہ کا سہارا نہیں لے گا، انشاءاللہ نہیں کہے گا، تو اگرچہ ایک نبی ہو اس کو بھی وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کو بھی وقتی طور پر خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اہل کتاب نے کفار و مشرکین کو سکھایا اور ان کو تین سوال بتایا، کہا کہ یہ 3 سوال جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ 3 سوال کا جواب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے تو واقعی معنوں میں وہ نبی ہوں گے، اور اگر جواب نہیں دے پائیں گے تو گویا کہ آپ سچے رسول نہیں ہیں۔ پہلا سوال یہ سکھایا گیا کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے، اور تیسرا یہ سوال سکھایا گیا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ کفار و مشرکین اہل کتاب کے سکھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ سے 3 سوال کرنا چاہتے ہیں جس کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ کفار و مشرکین نے وہی 3 سوال دہرائے جو اہل کتاب نے کفار و مشرکین کو سکھایا تھا۔ پہلا سوال اصحاب کہف کون ہے، دوسرا سوال حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے، تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ کل آؤ، کل میں اس کا جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کر لیا کہ جاؤ کل آؤ، کل میں اس کا جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کھول کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ 23 اور 24 آیت کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے سوال کے جواب دینے میں ایک دن کا وعدہ لیا، ایک دن کا وقت لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ نقصان کیا ہوا؟ 15 دن تک وہ آنا بند ہو گیا، 15 دن تک وہ آنا بند ہو گیا۔ اب آپ کو دو مصیبتوں کا سامنا، ادھر کفار و مشرکین آپ کے اوپر جملے کسرے، کیسا نبی ہے، ایک دن کا وعدہ لیا تھا، 15 دن ہو گیا ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اور ادھر دوسری پریشانی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بند کر دیا تھا، وہ بند کر دیا تھا، وہ روک دیا تھا، جس کی وجہ سے دوسری پریشانی یہ ہوئی کہ اللہ کا فرشتہ کفار و مشرکین کے سوالوں کا جواب لے کر کے نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 15 دن کے بعد وہ نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی وہ لے کر کے آئے۔ یہاں غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے سوال کو پہلے جواب نہیں دیا، کفار و مشرکین کے سارے سوالات کا جواب اللہ نے نہیں دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ کسی سے وعدہ کریں، جب آپ کسی سے کوئی کام کرنے کو کہیں یا جب کسی کام کرنے کا ارادہ کریں تو آپ پہلے انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ اذا نسیت۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات مت کہا کیجئے کہ میں کل آئیے میں یہ کام کروں گا، جب ایسا کہنا رہے الا ان یشاء اللہ، تو آپ انشاءاللہ کہہ لیا کیجئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی، تینوں سوالوں کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کسی سے وعدہ کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے، انی فاعل ذالک غدا، یہ کہنے سے پہلے کہ کوئی کام میں کل کروں گا، یہ کہنے سے پہلے اے اللہ کے رسول الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کیا، آپ کو بھی سبق سکھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو وعدہ کیا ہے وعدہ تو ٹھیک تھا، لیکن چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اس لیے میں نے 15 دن تک وہ آنا روک دیا۔ اور اس کے بعد کہا، سبق سکھایا، وَاذْكُر رَّبَّكَ اذا نسیت۔ اللہ کے رسول، جب کسی معاملے میں آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب آپ کو یاد آئے اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان لاکھ مضبوط ہو، لاکھ اس کے پاس اسباب موجود ہو، لاکھ اس کے پاس طاقت و قوت موجود ہو، لیکن اگر اس کے ارادے کے ساتھ، اس کے مشیت کے ساتھ اللہ کی مشیت شامل نہیں ہے، انسان لاکھ طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا ہے وہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول، کوئی کام آپ کرنا چاہیں لیکن اللہ نہ کرنا چاہے تو آپ بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے انشاءاللہ کہنے پر تنبیہ کیا، اس کے بعد تفصیل سے اللہ نے حضرت خضر کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف کے اندر تفصیل سے بیان کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نبی کو بھی اللہ نے انشاءاللہ نہ کہنے پر تنبیہ کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا سیوا یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، کوئی جائز کام کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی 5242 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسی بادشاہت اللہ نے دنیا کے اندر کسی کو نہیں دیا، دنیا کے اندر کسی کو ایسی بادشاہت عطا نہیں کی گئی جو اللہ نے حضرت سلیمان کو دیا۔ ہواؤں پر قبضہ تھا،
چرند اور پرند کی بولی بولتے تھے، سمجھتے تھے۔ جنات کے اوپر حضرت سلیمان کا قبضہ تھا، پرندوں کو بھی کوئی کام کرنے کا حکم دیتے تھے، جناتوں کو بھی کوئی کام کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب حضرت سلیمان نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا تو ان کا بھی کام ادھورا رہ گیا، ان کا بھی کام ادھورا رہ گیا۔ یہ اللہ نے بتایا کہ حضرت سلیمان بھی اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو طاقت ملی ہے، اگر ان کو بادشاہت ملی ہے، اگر ان کو یہ پاور ملا ہے تو اللہ کے پاور کی وجہ سے ان کو ملا ہے، اللہ کی چاہت کی وجہ سے ان کو ملا ہے۔ خود ان کے اندر کوئی پاور، کوئی طاقت، کوئی مشیت ان کے اندر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی 5242 نمبر کی روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات کہا کہ آج کی رات میں اپنے 100 بیویوں سے قربت کروں گا۔ بعض روایتوں میں 70 بیویوں کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 90 بیویوں کا تذکرہ ہے، اور صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر 5242 روایت کے اندر 100 بیویوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج کی رات میں اپنے 100 بیویوں سے قربت کروں گا، اور جتنے بھی سارے اولاد پیدا ہوں گے، سارے بیویوں سے 100 بیویوں سے اولاد پیدا ہوں گے، میں ان اولاد کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دوں گا۔ بعض نے کہا بھائی انشاءاللہ تو کہہ لو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ سلیمان کم سے کم انشاءاللہ تو بول لو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نہیں کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہنا حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات کے اندر 100 بیویوں سے قربت کر کے آئے، کوئی بھی بیوی حاملہ نہیں ہوئی سوائے ایک بیوی کے، سوائے ایک بیوی کے، اور وہ بھی آدھا ادھورا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو آدھا پیدا ہوا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ کہنا حضرت سلیمان بھول گئے۔ اتنی ساری بادشاہت ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، ہواؤں کا رخ موڑنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، چڑیوں اور پرندوں، کیڑے مکوڑوں کی بولیاں سمجھنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عزم کو پورا نہیں کیا اس وقت جب حضرت سلیمان نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ کوئی بھی بیوی حاملہ نہیں ہوئی صرف ایک بیوی کے علاوہ، اور وہ بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری بیویوں کو اولاد ہوتی، اور سارے بیویوں کے صحیح اولاد، تندرست طاقتور اولاد ہوتے جو ایک مجاہد بن کر کے پیدا ہوا۔ لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ بتا دیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم بھی کوئی کام کرنا چاہو، لیکن اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کی مشیت تمہارے ارادے کے اندر شامل نہ ہو تو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ کام تم نہیں کر سکتے ہو۔ سنن ابن ماجہ کی 4080 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ یاجوج اور ماجوج ہر دن صبح آ کر کے جس دیوار کو ذوالقرنین نے ان کے لیے بنایا تھا، اس دیوار کو آ کر کے صبح کھودتے ہیں، اس کو چاڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب تھوڑا بچ جاتا ہے کہ اب سورج کی کرنیں ان کو دکھنے لگیں گی، سورج کی روشنی ان کو نظر آنے لگے گی، تو ان کا سردار کہتا ہے بھائی چلو کل آئیں گے، چلو کل آئیں گے، اور پھر اسی پر اس دیوار کو کھودا جائے گا، اس دیوار کو چاڑ کر کے اور ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا ہے،
جہاں تک کہ وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دیکھیے نقصان، دیکھیے انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان دیکھیے، یاجوج اور ماجوج چاٹتے ہیں، قیامت تک چاٹتے رہیں گے، دیوار کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیوار کل کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ جب چاٹ کر کے کھود کر کے جائیں گے انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو وہ دیوار کل کے مقابلے میں اور زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے دن آئیں گے تو پھر اسی جگہ سے چاٹنا کھودنا چالو کریں گے جہاں سے چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ رب العالمین کو جب منظور ہوگا، اللہ رب العالمین کی جب مشیت ہوگی، اللہ رب العالمین جب قیامت کے قریب یہ ارادہ کرے گا تو ان کے سردار کے دل کے اندر یہ ارادہ ڈالے گا، یہ مشیت ڈالے گا، ان کو یہ حکم دے گا کہ تم انشاءاللہ کہہ لو۔ آخری دن وہ انشاءاللہ کہہ کر کے جائے گا کہ چلو بھائی یہاں سے کل انشاءاللہ آئیں گے، اور اسی جگہ سے پھر دیوار کو کھودنا شروع کیا جائے گا، اس کو چاٹنا شروع کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اسی حالت پر باقی رہے گی۔ دیکھیے اللہ کی چاہت، دیکھیے اللہ کا ارادہ، دیکھیے اللہ کی مشیت، دیکھیے انشاءاللہ کہنے کا فائدہ اور نہ کہنے کا نقصان، دیکھیے زندگی بھر قیامت کی صبح تک جب اللہ یہ قیامت کی نشانی ظاہر کرے گا اس وقت تک انشاءاللہ کہنے کی توفیق ان کو نہیں ہوگی، لیکن اللہ جب ان کے دل کے اندر ڈالے گا انشاءاللہ کہیں گے، دوسری صبح اس کا فائدہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی پر برقرار رکھے گا، اور دوسرے دن آ کر کے کھودیں گے اور پوری دیوار کھل جائے گی، باہر نکلیں گے، سارے پانی، دنیا کے سارے پانی کو پی جائیں گے، سارے پانی کو پی جائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جو تیر خون میں لت پت ہو کر کے آئے گی، خون میں لگی ہوئی آئے گی۔ ظالموں کا انجام دیکھیے، جب خون میں تیر لگی ہوئی آئے گی دنیا والے سے کہیں گے کہ لوگوں میں نے تم کو بھی مغلوب کر دیا، میں نے تم کو بھی ہرا دیا، اور جو آسمان پر ہے اس کو بھی میں نے مغلوب کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ یاجوج ماجوج اس وقت یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے، اپنے طاقت کے اوپر، اپنے بلبوتے کے اوپر فخر کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا والوں سن لو، میں نے تم کو بھی مغلوب کیا، میں نے تم کو بھی زہر کر دیا، اور اس تیر سے دیکھو میں نے اس رب کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ جب یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گدی کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کی کھوپڑی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کر دے گا۔ سارے یاجوج ماجوج کے کھوپڑی کے اندر، اس کے گدی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جو رب سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہا تھا، جو رب کو تیر مارنے کی بات کر رہا تھا، دنیا کو مغلوب کرنے کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ایک حقیر چیز سے اس کی موت لے رہا ہے۔ اس کے گدی کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جو کیڑا اس کی جان لے گا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور ایسے لوگوں کی لاش سڑے گی نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا کے سارے جانور یاجوج اور ماجوج کے گوشت کو کھا کر کے موٹے ہو جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے، کوئی اونٹ گوشت کھاتا ہے کیا؟ کوئی بکری گوشت کھاتی ہے کیا؟ کوئی بیل گوشت کھاتا ہے کیا؟ لیکن نبی نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج مر جائیں گے، ایک چھوٹے کیڑے کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو حکم دے گا ان کے گوشت کھا کھا کر کے موٹے ہو جائیں گے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ تو اس روایت سے جو سنن ابن ماجہ کے اندر 4080 نمبر کی روایت کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اگر انشاءاللہ کہہ لیا جائے تو انسان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، بہت بڑی مصیبتوں سے، بہت بڑی پریشانیوں سے انشاءاللہ کہنے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے انشاءاللہ کو دھوکے کا ذریعہ بنا لیا ہے، انشاءاللہ کو دھوکے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ کیسے؟ کوئی قرض والا آیا، بھائی ہمارا اتنا پیسہ باقی ہے آپ کے پاس دیجئے، انشاءاللہ کل آئیے آپ کو دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تو کہہ لیا، لیکن دل کے اندر کچھ اور ارادہ ہے، دل کے اندر کچھ اور ارادہ ہے، نہ دینے کا ارادہ لے کر کے انسان اللہ کی مشیت کا حوالہ دے رہا ہے۔ اے اللہ کے بندے، کیا کبھی اپنے دماغ کے اندر سوچا کہ کس کے ساتھ تو دھوکہ کر رہا ہے، کس کے ساتھ تو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ بظاہر ایک انسان تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہے اپنی باتوں سے، لیکن تو اللہ کی مشیت کا حوالہ دے کر کے اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے مشیت کو حوالہ دے کر کے تو اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر انسان کا ایسا ارادہ ہے، اگر انسان کی ایسی چاہت ہے، تو ایسے انسان کے انشاءاللہ کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ انشاءاللہ کہے انسان تو اس کے ساتھ انسان کی نیت بھی درست ہو، انسان کی کوشش بھی درست ہو، انسان کی چاہت بھی درست ہو، اور اسی انشاءاللہ کے مطابق انسان اس کو پانے کی کوشش بھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اور حضرت خضر سے علم حاصل کرو، حضرت خضر کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ تم میرے پاس رہ کر کے علم نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ تمہارے اندر وہ صبر ہی نہیں ہے، وہ صبر کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے جو میرے ساتھ رہ کر کے علم سیکھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آتی لک امرا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر سورہ نمبر 18 آیت نمبر 69 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ حضرت موسیٰ نے اس پر کہا کہ اے خضر، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کی کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ جب بھی کوئی بات دیکھیے گا تو مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، یہاں تک کہ میں سارے باتوں کا آپ کو بتلا دوں۔ حضرت موسیٰ نے انشاءاللہ تو کہا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے انشاءاللہ کا حوالہ دیا، لیکن جب بھی کوئی معاملہ دیکھا، کشتی توڑنے کا معاملہ دیکھا، فوراً اعتراض کر بیٹھے، بچے کو مارنے کا منظر دیکھا، فوراً اعتراض کر بیٹھے، جب دیوار گرانے کھڑی کرنے کی بات آئی، حضرت موسیٰ نے فوراً اعتراض کر بیٹھے، اور حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ اب چلے جاؤ، اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب انشاءاللہ کا حوالہ دے، اللہ کی مشیت کا حوالہ دے، تو اس کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے تو انشاءاللہ کہہ رہا ہے لیکن دل میں کچھ اور رکھے ہوئے ہیں، ایسے انشاءاللہ کہنے سے انسان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انشاءاللہ کہنے سے، اللہ کی مشیت کو شامل کرنے سے، اللہ کی توفیق کو شامل کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ کہتے وقت انسان خلوص الہیت اور اخلاص کے ساتھ وہ لفظ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پریشانیوں میں، ہر مصیبتوں میں، ہر آزمائشوں میں ہم کو اللہ کی مشیت کا حوالہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جب بھی کوئی ایسا وعدے کا وقت آئے، کوئی جائز کام کرنے کا وقت آئے تو ہم کو بھی حقیقی معنوں میں انشاءاللہ کہنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔